من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ محترم بھائیوں، مجھ سے قبل آپ الحمدللہ دو بہت زبردست گفتگویں سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بزرگوں بھائیوں کا نصیحت کرنا قبول فرمائے اور اللہ مالک الملک ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ محترم بھائیوں، میں سیرت النبی کا پہلو فکر آخرت جو ہمارا بہت قیمتی سبجیکٹ ہے اور اس دنیا میں ہمارا بہت زبردست اور قیمتی اثاثہ ہے، اس پر کچھ سبق آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا اور آپ میرے اس پڑھائے ہوئے سبق کو اپنے دل میں جگہ بھی دیں، اس کو یاد بھی کریں، اس کو اپنی میموری کا حصہ بھی بنائیں اور یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے معاشرے کو یہ سبق پڑھائیں، ہم اپنے معاشرے کو یہ سبق پڑھائیں۔ محترم بھائیوں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کائنات کی ہر چیز کو ختم ہونا ہے، ایک وقت آئے گا آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اپنے اندر کا بوجھ باہر نکال دے گی، پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح چلیں گے، دریا پھٹ جائیں گے، درخت حجر شجر یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، سب کچھ مٹ جانے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر کسی کو اس کے کیے ہوئے عمل کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ مل گیا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے آج کامیابی کے اپنی مرضی کے معیار بنائے ہوئے ہیں۔ جس کا مکان تھوڑا سا بڑا خوبصورت نظر آئے ہم سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے، جس کی گاڑی لمبی نظر آئے ہم سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے، جس کے پاس 4 ٹکے نظر آئے ہم یہ سمجھتے ہیں کامیاب ہے، جس کے پاس کوئی اقتدار کا حصہ نظر آئے ہم سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے، جس کے پاس کوئی زمین کا بڑا ٹکڑا نظر آئے ہم یہ سمجھتے ہیں کامیاب ہے۔ اور کائنات کا بنانے والا رب ارض و سما یہ کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ مل گیا۔ یہ اصلی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حقیقی کامیابی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ میں نے اللہ کے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ مالک الملک اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم سارا ہی قرآن بڑے غور سے سنتے تھے، بڑی توجہ سے سنتے تھے، مگر جہاں کہیں پر ایسی آیت آ جاتی جس میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کرتے اور یہ الفاظ ہوتے یا ایھا الذین آمنو، ہماری توجہ بڑھ جاتی، ہم بہت متوجہ ہو جاتے، چوکس اور چوکنا ہو جاتے اور یہ بات سمجھنا شروع کر دیتے کہ 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہونے والی ہے، یا کسی غلطی پر کوئی بہت بڑی وعید کی خبر ہمیں سنانی جانے لگی ہے، یا کوئی بہت بڑی خوشخبری اور انعام کی بات
اللہ رب العالمین کی طرف سے بیان کی جانے لگی ہے، ہم ایسی آیت کو بہت متوجہ ہو کر سنا کرتے تھے۔ یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا موضوع توحید ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک کوئی آیت توحید سے خالی نہیں ہے۔ کچھ آیات میں توحید جلی ہے اور کچھ میں خفی ہے، خفیہ طور پر ہے، مگر کوئی آیت توحید سے خالی نہیں ہے۔ قرآن اجتماعی طور پر یہ توحید کی کتاب ہے۔ ان بڑے بڑے موضوعات میں سے، قرآن مجید کے بڑے بڑے موضوعات میں سے ایک بہت بڑا موضوع تقوی ہے۔ کون سا موضوع ہے؟ تقوی ہے۔ آپ نے میرے ساتھ بولتے رہنا تاکہ مجھے پتا چلے کہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ قرآن مجید کے بڑے بڑے موضوعات میں سے کون سا موضوع ہے؟ تقوی۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہاں پر تقوی کا حکم دے رہی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر، اور چیک کرو، ٹٹولو اپنے دامن کو، اپنے گریبان میں نگاہ ڈالو، دیکھو ما قدمت لغد، تم نے اپنے کل کے لیے کیا بچایا ہے۔ اور دنیا کی فکر کرنے والوں، آج کی فکر کرنے والوں، دنیا کے مفادات پر مر مٹنے والوں، دنیا کی بندگی کرنے والوں، تائس عبد الدیناری وعبد الدرہمی وعبد الخمیسہ وعبد الجمیلہ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ، روپے پیسے کا بندہ، کپڑے کا بندہ، خوبصورتی کا بندہ، ان اعطی رضی، اگر کچھ مل گیا بڑا خوش ہے، الحمدللہ کے جملے بڑے اندر سے نکل رہے ہیں۔ ان لم یعطا سخطا، اور اگر حالات کچھ گردش میں ہیں، سخطا، اللہ پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی بندگی کرنے والا، دنیا کے مفادات کا بندہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین یہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ڈر کے چیک کرو تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل مرنے کے بعد والی زندگی، اس دنیا کے مربے، پلاٹ، زمینیں، جاگیریں، جائیدادیں اور جو ہے سہولتیں، آسائشیں، ان کی بڑی فکر کرنے والوں، مرنے کے بعد قبر کی زندگی، قبر میں بستر کیسا ہوگا، بیڈ کیسا ہوگا، سونا کیسا ہوگا، آرام کیسا ہوگا، سردی کیسی ہوگی، گرمی کیسی ہوگی، وحشت ناکی کا گھر ہے، وہاں کی خوبصورتیاں کیا ہوں گی، وہاں کی زینت کیا ہوگی، وہاں کی روشنیاں کیا ہوں گی، وہاں پر ٹھنڈک اور گرمائش کیا ہوگی، وہاں کا بستر نرم گرم کیا ہوگا، وہاں کی سہولتیں کیا ہوں گی، اس کی بھی کوئی فکر کرو۔ گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے نا، مارچ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، گرمی کا فکر کر رہے ہیں نا، گرمیاں آ رہی ہیں، کپڑوں کے سٹائل بدل رہے ہیں، جیتوں کے سٹائل بدل رہے ہیں۔ اللہ موسم کے لحاظ سے اپنے گھروں کی مینجمنٹ ہو رہی ہے، گرمیوں کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، گاڑیوں والے اپنے اے سی ٹھیک کروا رہے ہیں، اپنے اے سی کی مرمت ہو رہی ہے، ایئر کولروں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ٹھنڈے کپڑے پہننے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ٹھنڈے شربتوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سردی آئے گی تو سردی کی تیاری ہوگی، اور 4-5 مہینے کی سردی اور 5-6 مہینے کی گرمی کی تیاری کرنے والوں، قبر میں کتنا رہنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ باپ مر گیا، کتنا عرصہ ہو گیا قبر میں ہے؟ دادا دنیا سے چلا گیا، کتنے عرصے سے قبر میں ہے؟ دادے کا باپ کتنے عرصے سے قبر میں ہے؟ اس کا باپ میں بہت تھوڑا جانتا ہوں، اس سے آگے نہیں جانتا، اس سے پہلے کتنے میرے آباء و اجداد کے سلسلے دنیا چھوڑ کر کے قبروں میں جا سمائے، قبروں کے اندر موجود ہیں، کتنے عرصے سے قبروں میں ہیں۔ ایک وقت آئے گا میں بھی دنیا چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا، اللہ قصہ پارینہ بن جاؤں گا، دنیا یاد کرے گی وہ شخص اس طرح کا ہوا کرتا تھا، یہ باتیں کیا کرتا تھا، اس طرح کے مزاج کا شخص تھا۔ کسی کو کچھ علم نہیں ہے کہ مجھے میری قبر میں کتنا عرصہ رہنا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جس قبر میں مجھے پتہ نہیں ہے اس کی لیمیٹیشن کیا ہے، اس کی
طوالت کتنی ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کا عرصہ کتنا ہے، اس کی تیاری کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ جو ہے نا حج کی بات کرتے ہوئے، حج کا ذکر چل رہا ہے، حج کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ تیار کر لو۔ تم نے بہاول نگر کا، لاہور کا، اسلام آباد کا، کراچی کا، دبئی کا، سعودی عرب کا سفر کرنا ہو تو تم سفر کے خرچ کی تیاریاں کرتے ہو، کپڑے جمع کرتے ہو، کھانے پینے کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہو۔ دنیا کے سفر کا بڑا اہتمام کرنے والوں، تم ایک ایسے سفر پر روانہ ہو جو تمہیں قبر کی طرف لے جا رہا ہے، حشر کی طرف لے جا رہا ہے، یوم میزان کی طرف لے جا رہا ہے، اللہ کی ملاقات کی طرف لے جا رہا ہے، پل صراط کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس راستے کا بہترین خرچ وہ تقویٰ ہے جو اس آیت میں بیان ہوا۔ وہاں پر ایئر لائن کے ٹکٹوں کی ضرورت نہیں ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی ضرورت نہیں ہے، اچھی گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بہترین خرچ اللہ کا ڈر ہے، وہ ڈر جو اللہ نے اس قرآن کی آیت میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، چیک کرو کہ تم نے اپنے کل مرنے کے بعد والی زندگی، قبر والی زندگی کے لیے کیا تیار کیا۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس چھوٹی سی آیت میں اللہ رب العالمین نے تقوی کا 2 مرتبہ حکم دیا، 2 مرتبہ ڈر کا حکم دیا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ ہمارے 2 چہرے ہیں، ایک دنیا والوں کے سامنے ہے، ایک میرا باطنی چہرہ ہے، ایک میں دنیا والوں کے سامنے میرا رویہ ہے اور ایک میرا خفیہ رویہ ہے، ایک میرے خفیہ معاملات ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین ہمارے باطن کو جانتا ہے، اور صرف باطن کو اس حد تک نہیں جانتا بلکہ اس اللہ کی صفت ہے علیم بذات الصدور، وہ دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں چھپا ہوا کیا، اللہ رب العالمین وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیو، اس دنیا میں ہمارا بہت اہم ترین سبجیکٹ آخرت کی فکر ہے، آخرت کی تیاری ہے، آخرت کے لیے سامان کو جمع کرنا، آخرت کے لیے جو ہے تیاری رکھنا، آخرت کی فکر کرتے رہنا، آخرت کے لیے سوچتے رہنا، آخرت کے لیے پریشان رہنا، ہر وقت یہ فکر دامن کی رہنا کہ میری آخرت کا معاملہ کیسا ہے، میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کیا۔ میرے محترم بھائیو، آؤ میں آپ کو وہ سبق پڑھانا چاہتا ہوں آخرت کی تیاری کے حوالے سے۔ ویسے تو بہت سارے کام ہیں، بڑی ان کی تفصیل ہے، مگر میں اس وقت آخرت کی فکر کے حوالے سے 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کتنی باتیں عرض کروں گا؟ 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلا معاملہ ہماری عبادات، اور دوسرا ہمارے معاملات، خاندانی معاملات، ہمارے مال و متاع کے کمانے خرچ کرنے کے معاملات، ہماری رشتہ داریوں برادریوں کے مسئلے، ہمارے حقوق کے مسئلے، یہ ہمارا مسئلہ۔ اور تیسری ہے ہمارے اعمال سیئہ کی اصلاح، ہماری غلطیاں کوتاہیاں وہ کہاں کہاں پر موجود ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے ہم کیا کوشش کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں میں سبکن آپ کو پڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سبق پڑھ کے اپنی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازے۔ محترم بھائیو، سب سے پہلے عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی خلوص نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اپنی صحیح میں سب سے پہلے باب نیتوں کا باب لائے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ٹھیک ہوگی، بہت چھوٹا سا عمل بھی پہاڑ جتنا بن جائے گا۔ نیت خراب ہوئی تو بہت بڑا عمل بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرقا، جس بندے نے نماز پڑھی، پڑھ نماز رہا ہے، فریضہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، آخرت میں سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل نماز ہے۔
اور اس نماز کے متعلق فرمایا جس بندے نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا نمازی ہوں، لوگوں میں میرے تقوی کی داغ بیٹھ جائے، بڑا نمازی ہے، جس بندے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ پڑھ نماز رہا ہے، بن شرک رہا ہے۔ من سام یرائی فقد اشرکا، جس بندے نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے لوگوں پر میرے تقوی کی داغ بیٹھ جائے، بڑا روزے دار ہے جی، یہ تو نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں، گرمیوں میں بھی روزے رکھ رہے ہیں، بن شرک رہا ہے۔ صدقہ کیا، لوگ سمجھیں بڑا سخی آدمی ہے، کمال ہے جناب، بڑی سخاوت کرتا ہے، بانٹتا رہتا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے اس کا یہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اس کی سخاوت اس کے لیے شرک بن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نیتوں کا معاملہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، میرے اس سبق کا پہلا حصہ آخرت کی فکر اور دوسرا حصہ اپنی نیت کا درست ہونا، اپنی نیت درست کر لیں، نیت پر اجر ملے گا، نیت پر بدلہ ملے گا، ہماری نیت کا درست ہونا بہت لازم ہے۔ اس کے بعد ہے ہماری عبادات۔ عبادات میں سب سے بنیادی شکل ہے ہماری نماز۔ میرے محترم بھائیو، ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ میری نمازیں کیسی ہیں، میری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کیسا ہے، میری نمازوں میں دل کیسا لگتا ہے، میری نماز میں مجھے آخرت کی یاد کتنی آتی ہے، مجھے قبر یاد کتنی آتی ہے، مرنا یاد کتنا آتا ہے، اللہ کی ملاقات یاد کتنی آتی ہے، جہنم سے ڈر کے میری آنکھوں سے آنسو کتنے بہتے ہیں، جنت کے لالچ میں کتنا اشتیاق میں آگے بڑھتا ہوں، اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتا ہوں، عاجزی کتنی ہے، انکساری کتنی ہے۔ او بھائی، یہ عاجزی بڑی لازم چیز ہے۔ درخت، میرے محترم بھائیو، پھلدار درخت جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جھکے ہوئے اونچے کھڑے ہوئے درخت کی لکڑیاں بالن بنتی ہیں، جھکے ہوئے درخت سایہ دار ہوتے ہیں، یہ سایہ دیتے ہیں۔ جھکا ہوا بندہ، عاجز بندہ، انکساری والا بندہ، اللہ کے سامنے جھکنے والا بندہ، تواضع اختیار کرنے والا بندہ، اکڑا ہوا نہیں ہے، فخر والا نہیں ہے، تکبر والا نہیں ہے، عاجزی والا بندہ، یہ اللہ رب العالمین اس کو پھل لگاتے ہیں جنت کی صورت میں۔ عاجزی ہونی چاہیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، نماز کا معاملہ ہمارا بڑا بنیادی معاملہ ہے۔ آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو اور اس کو اپنے دل میں جگہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عمران، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، دل میں جگہ دیتا ہے اور لوگوں کو سناتا پھرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا کی۔ اگر آپ اس دعا کا مستحق بننا چاہتے ہیں، یہ حدیث سن لیں، دل میں جگہ دے دیں، یاد کر لیں اور لوگوں کو سنائیں، تاکہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بن جائیں۔ ہم مولوی صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرنا، امام صاحب کو کہتے ہیں، خطیب صاحب کو کہتے ہیں، اپنے بڑوں کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا۔ محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی، یہ حدیث یاد کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن 40 دن تک، کتنے دن؟ 40 دن تک اپنے 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ اہتمام سے پڑھتا ہے، امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے یہ صف میں آ کر کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، جو بندہ اس طرح سے اپنی 200 نمازیں مسلسل تسلسل کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو کے حق میں 2 براتیں نازل کرتے ہیں۔ براءۃ من النار، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے بھائی۔ نماز فرض ہے، پڑھنی ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، فریضہ ہے، گھر میں نہیں ہوتی مرد کی نماز بغیر عذر کے، مسجد میں پڑھنی چاہیے، جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ اگر اہتمام کر کے 40 دن کا یہ دورہ مکمل کر لیا، براءۃ من النار، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی صادق و مصدوق زبان سے موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، براءۃ من النار، اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے آزادی دے دیتے۔ اور دوسری برات، اللہ رب العالمین اس بندے کو منافقت سے آزاد کر دیتے ہیں، منافقت سے آزادی۔
मुसलमान बनने के बाद सबसे बड़ी खौफनाक जो तलवार हमारे गले पर लटकी हुई है ना, ये मुनाफिकत की है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सब मेरे भाई बुजुर्ग बच्चे हाथ खड़ा करके ये अहद करें अल्लाह के घर में बैठ करके हम इंशाअल्लाह 40 दिन का ये 5 वक्त की नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ने का दौरा मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह, और सारी जिंदगी इस पर कोशा रहेंगे। जहां कहीं पर कोई नमाज तकबीर उला से रह गई दोबारा शुरू कर देंगे, एक मरतबा मुकम्मल हो गया फिर शुरू कर देंगे, फिर शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज का तर्जमा याद कर लो और ये नमाज का दौरा कर लो, आपकी नमाज की लज्जत बढ़ जाएगी, शरीनी बढ़ जाएगी। नमाज में बड़ा मजा आएगा, बड़ा सुरूर मिलेगा। नमाज का तर्जमा याद होना चाहिए, और ये नमाज क़यामे नमाज इसका एक हिस्सा दवामे नमाज है। हमेशगी से नमाज पढ़ना, रुकू करने वालों के साथ रुकू करना, जमात के साथ पढ़ना, तकबीर उला के साथ इह्तिमाम से पढ़ना, इस दौरे को मुकम्मल करना, तो मेरे मोहतरम भाइयों नमाज की लज्जत बढ़ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक से नवाजे। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से फरमाया, रकातल फजर खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जो बंदा फजर की जमात से पहले मस्जिद में आ करके 2 रकतें सुन्नतें, फजर की सुन्नतें आ करके अदा कर लेता है, ये रकातल फजर, फजर की 2 रकतें खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, ये पूरी कायनात और कायनात में जो कुछ है ये सबसे बेहतर है। कितना छोटा सा अमल और कितना बड़ा कीमती। हम दुनिया के इस मालो मता को, ये चंद मरलों के प्लाट, ये चंद एकड़, ये चंद मुरब्बे, ये फैक्ट्रियां, ये इंडस्ट्रियां, ये पैसे, हम इनको क्या हैसियत देते हैं? ये 2 रकतें फजर की जमात की फर्ज रखते नहीं, सुन्नतें पहले पढ़ी जाने वाली ये 2 रकतें, ये पूरी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सबसे बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। बंदा नमाज फजर जमात के साथ पढ़ता है, जमात के साथ पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठा रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा, कुरान की तिलावत करता रहा, हत्ता ततले अशम्स, हत्ता के सूरज निकल आया। सूरज निकलने के बाद इसने 2 रकतें पढ़ी अशराक की। ये 2 रकतें अशराक की पढ़ने वाला एक मकबूल हज और उम्रे का अजर लेके घर को वापस पलट रहा है। आप मुझसे ज्यादा रियाजी कैलकुलेशन जानते हैं, जमा तफरीक आप जाके घर कर लेना, एक हज और उम्रे पर कितना खर्च आता है, और ये हज और उम्रा इसकी मकबूल की कोई गारंटी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जो है अशराक की नमाज पर मकबूल हज और उम्रे की गारंटी दी है। वक्त कितना लगेगा? 1.25 घंटे से लेकर 1.5 घंटा। ये फजर की जो है ना नमाज जमात दरमियानी वक्त, सूरज निकल आया, 2 रकतें पढ़ी, घर को जा रहा है, 1.25 घंटे में ये 6-8 लाख का फायदा उठा के अपने घर को जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक से नवाजे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इंशाअल्लाह हमें अपनी नमाजों को बाजमात तकबीर उला के साथ करना है, अपनी अशराक का एहतमाम करना है, रात के क़याम का, तहज्जुद का एहतमाम करना है। इबादत के बहुत सारे मामले हैं, मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इशारा करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए, सुबह शाम के अज़कार का, दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत को रूटीन बनाना चाहिए, कुरान मजीद के तर्जमे को रोज़ाना की बुनियाद पर रूटीन बनाना चाहिए, सदका खैरात को रूटीन बनाना चाहिए, दावत को रूटीन बनाना चाहिए, खैर खाही भलाई के कामों को रूटीन बनाना चाहिए। ये हमारी इबादत हमारी आखिरत की तैयारी का जीना है। हमें अपनी आखिरत की तैयारी के लिए अपनी इबादत पर चेक रखना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। मेरी नमाजें कैसी हैं, क्या बेहतर हो रही हैं, लज्जत बढ़ रही है, शरीनी बढ़ रही है, नमाजें अच्छी हो रही हैं, पिछले साल से बेहतर खड़ा हुआ हूँ, या जामद हूँ, पिछले साल की तरह हूँ, या कमज़ोरी की तरफ आ रहा हूँ, मेरा यकीन कैसा है, तवक्कल कैसा है, ईमान कैसा है, भरोसा कैसा है, आखिरत की तैयारी के लिए मेरा लालच कितना है। मुझे हर वक्त इस बात की फिक्र करते रहना चाहिए, ये इस कायनात में मेरा सबसे कीमती असासा है, ये मेरा मुरब्बा, प्लाट, घर, जायदाद, ये मेरी फैक्ट्री, ये कीमती उतना असासा नहीं है जितना कीमती असासा मेरा ये है।
کیا خیال ہے؟ یہ قیمتی ہے نا؟ یہ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے کہ آخرت کی فکر ہمیشہ ہمیں دامنگیر رہے۔ تو میرے محترم بھائیو، انشاءاللہ ہمیں اپنی عبادات کے معاملے کو بہتر کرنا ہے، اپنی نماز کو، اپنے روزوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان کے 15 پہلے دن، ان دنوں میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور جب آخری 15 دن شروع ہوتے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں سے رک جایا کرتے تھے۔ عام دنوں میں، مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے، جمعرات کا روزہ رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیز، چاند کی 13، 14 اور 15، ان 3 دنوں کا روزہ رکھتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایام بیز کے ان 3 دنوں کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، یہ ایک روزہ 10 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ 3 دن ایام بیز کے، چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا، یہ ایک مہینے کے روزوں کی طرح ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ بھائی، رمضان سے پہلے شعبان میں بھی اور رمضان میں بھی، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ کنٹینیوسلی ہم نے اپنی زندگی میں ان روزوں کا انشاءاللہ اہتمام کرنا ہے۔ محترم بھائیو، میرا آج کے اس نصیحت کا تیسرا سبق ہے معاملات۔ یہ تھی عبادات، اور اگلا سبق ہے معاملات۔ ہمارے معاملات، لوگوں کے ساتھ سلوک، اولاد کے ساتھ سلوک، بیوی کے ساتھ برتاؤ، خاندان کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ، لین دین کے معاملات، برادری کے معاملات، خاندان کے معاملات، لوگوں کے حقوق۔ بھائی یہ سارا کچھ بھی آخرت کی تیاری ہے۔ اللہ کے قرآن کی آیت کا ایک حصہ، اس کا ترجمہ سن لیں، الذی تسالون بہ والارحام۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نمازوں، روزوں، حجوں، زکاتوں کے بارے میں بھی پوچھے گا، اور اللہ رب العالمین رشتہ داریوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ رشتہ داریوں کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں۔ ممکن ہے یہ بات آپ کو بڑی سخت لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داریوں کو توڑنے والا اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داریوں کو توڑنے والا اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ جھگڑے ہیں ہمارے لوگوں سے، خاندانی جھگڑے ہیں، برادریوں کے جھگڑے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پر لڑ پڑے ہیں، جھگڑ پڑے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، سلام دعا بند ہے، نمازیں پڑھ کے یہ سمجھ رہا ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا، اور سارے معاملات اس کے بگڑے ہوئے، لین دین کا مسئلہ بڑا خراب ہے۔ کہتا نہیں جی نہیں، ماشاءاللہ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو اشراق کا اہتمام بھی کرتا ہوں، اور کسی بندے کے پلاٹ پر قبضہ کر رکھا ہے، اس کا 1,00,000 روپیہ دبا لیا ہے، اس کا حق دبایا ہوا ہے، اس کا زمین کا پانی دبایا ہوا ہے، اس کی زمین کا کچھ حصہ دبایا ہوا ہے۔ او میرے محترم بھائیو، وہ اپنی جگہ پر تیاری ہے، یہ تیاری بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، اس کا بھی اس تیاری میں پورا کردار ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لیں، آپ کو بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، اتدرون مل مفلس، صحابہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ہم تو اس کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپے پیسے نہ ہوں، دنیا کی سہولتیں آسائشیں نہ ہوں، مال و متاع نہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بندہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی جماعت سن لو، لا لا، یہ میری امت کا مفلس نہیں ہے، میری امت کا مفلس، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں میری امت کا مفلس کون ہے۔ یاتیہ یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکوٰۃ، کل قیامت کا دن ہوگا، نمازیں اور روزے اور صدقے خیرات اٹھائے ہوئے آئے گا، ان اعمال کی بنیاد پر اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت کی طرف بڑھنے لگے گا۔ ادھر سے ایک شخص نمودار ہوگا، اللہ کے دربار میں دعویٰ کرے گا یا اللہ اس بندے نے قد شتم ھذا، مجھے معاشرے میں بے عزت کیا تھا، مجھے گالیاں دی تھی، معاشرے میں رسوا کیا تھا، یا اللہ یہ بندہ طاقتور تھا، میں کمزور تھا، دنیا کی کسی عدالت میں مجھے انصاف نہیں مل سکا، مولا تیرا دربار انصاف والا دربار ہے، مجھے میرا حق دلا دے۔ اللہ رب العالمین حکم دیں گے اس نمازی اور روزے دار اور صدقہ خیرات کرنے والے کی اتنی نیکیاں اٹھا کے اس دعوے دار کو دے دو۔ ایک دوسرا بندہ آئے گا، کہے گا قد ضرب ھذا، یا اللہ یہ طاقتور تھا، طاقت کے بل بوتے پر تکبر کی وجہ سے اس نے مجھے مارا، مجھے دنیا کے ان تھانوں عدالتوں کچہریوں میں کہیں پر انصاف نہیں مل سکا، یا اللہ تیرے دربار میں انصاف کا طلبگار ہوں، میرے مولا مجھے انصاف دلا دے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس بندے کی اتنی نیکیاں اٹھاؤ اور اس دعوے دار کو دے دو۔
तीसरा बंदा आएगा, कहेगा कद अकला माला हादा, या अल्लाह मेरा प्लाट चुरा लिया था, मेरा 2 लाख रुपया गबन कर गया था, या अल्लाह मेरे इतने पैसे दबा लिए थे, मेरी ज़मीन का टुकड़ा दबा लिया था, मेरे घर पर कब्जा कर लिया था, मेरे वसाइल पर कब्जा कर लिया था, मेरा माल इसने हड़प कर लिया था, या अल्लाह मुझे इंसाफ दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे इसकी इतनी नेकियां उठा करके इसको दे दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस बंदे की नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और लेने वालों की लाइन अभी बाकी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देंगे अब इन लोगों के गुनाह उठा के इसके सर पे रखते चलो जाओ। कुछ देर के बाद ये बंदा जहन्नमी बन के खड़ा हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलस तो ये है, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह तबारक व तआला इससे हमें महफूज फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमें आफियत दे। मेरे मोहतरम भाइयों, इस हदीस की रोशनी में हमने ये देखना है ख़ानदान के हकूक़, बरादरी के हकूक़, औलाद के हकूक़, बीवी के हकूक़, पड़ोसियों के हकूक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया जिब्रील अमीन मुझे पड़ोसी के हकूक़ बतलाने के लिए आए। जब मुझे पड़ोसी के हकूक़ बतला रहे थे मुझे खदशा लगा हुआ था कि आज जिब्रील अमीन पड़ोसी को विरासत में बराबर का हकदार ठहरा देगा। ये नमाजियों और रोज़ेदारों और मस्जिदों मदरसों को चलाने वाले लोगों का पड़ोसियों से बड़े झगड़े हैं, नहीं बनती हमारी पड़ोसियों से, जंग है हमारी पड़ोसियों से। अल्लाह अकबर, ईंटें रखने पर झगड़ा है, पानी निकालने पर झगड़ा है, छड़ियाँ रखने पर झगड़ा है, रास्ते पर झगड़ा है, छोटी छोटी बातों पर हमने पड़ोसियों से जंगें लगा रखी। अल्लाह अकबर। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अपने इन हकूक़ के मामलात को हमें ठीक करना चाहिए, लेन देन के मामलात को हमें ठीक करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लो, ये कर्ज किसी सूरत माफ़ नहीं है, हत्ता के शहीद को भी कर्ज माफ़ नहीं होगा, जिसके मुतल्लिक़ इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहीद के खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह पहले उसको जन्नत का महल दिखला देता है। इसके मुतल्लिक़ भी फरमाया कर्जा इसको भी माफ़ नहीं होगा। यह हकूक़ुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है और भाई हर शख्स अपने मुतल्लिक़ बहुत बेहतर जानता है। ये हकूक़ुल इबाद के मसले, अपने मामलात, लेन देन के मसले, अपनी बहन के साथ मसले, भाई के साथ मसले, चचा के मसले, मामू के मसले। आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन लम युअक्किर कबीरना वला यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने बड़ों का एहतराम नहीं करता और अपने छोटों पर शफकत नहीं करता, ये मुझ में से नहीं है। बात बाप की नहीं कर रहा, बाप औलाद और बीवी की नहीं कर रहा। जो अपने बड़ों का एहतराम नहीं करता और छोटों से शफकत नहीं करता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान बरात करते हैं, यह मुझ में से नहीं है। जिससे मर्दी अपना नाता जोड़ ले। अल्लाह तबारक व तआला हमें हकूक़ के मामले में अपने मामलात को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये दूसरा मरहला हमारे मामलात का है। हमें अपने मामलात को, लेन देन को, ख़ानदान के, बरादरी के, औलाद के और जो है ना बेटों के, बेटियों के मामले में, फूफियों के मामले में हमारे माशरे में बड़ा गबन है। बेटे को दे दिया और बेटी को महरूम कर दिया, अपनी फूफी का हक दबा करके भतीजे खा गए और ये समझा कि उसने हमें जी माफ़ कर रखा है। मेरे मोहतरम भाइयों, ब्लैक मेलिंग चलती है। ये हक नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये अदल नहीं है, ये जुल्म है, ना इंसाफी है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अल्लाह ने मर्दों को कवी बनाया है औरतों पर, और इनकी मेन बुनियादी वजह मर्द कमाता है। कमाने की वजह से ये कमाने वाला बेचारा उस बेचारी औरत का हक मार रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हकूक़ के मामले दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे सबक का ये तीसरा हिस्सा हकूक़ हैं, मामलात हैं कि हमें अपने हकूक़ के मामले को, हकूक़ुल इबाद को, मामलात को, लेन देन को, खर्च के मामलात को, इनको दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे आज के सबक का चौथा हिस्सा है हमारी गलतियाँ, हमारी कोताहियाँ। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हम तिलावत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई तवज्जो मेरी तरफ, आखिरी चंद बातें हैं। हम रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हम तिलावतें करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हम सदका खैरात करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप जलसे में सब लोग तशरीफ़ लाए हैं खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے آئے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے آئے ہاتھ کھڑا کرے ذرا. یا اللہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو کسی کو دکھلانے کے لیے آیا ہو، جو شہرت کے لیے آیا ہو، ریاکاری کے لیے آیا. اللہ سب تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اور تیری جنت کے لیے آئے ہیں. یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے اور ہم سب کو جنت کا داخلہ دے دے. اللہ اکبر. تو میرے محترم بھائیوں، یہ چیزیں ہم بڑی یاد رکھتے ہیں، ہم بڑی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ میں بڑا نیک ہوں. ایک دوسرا ہمارا پہلو کمزور ہے، ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا. میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. کیا خیال ہے؟ بولتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ دن میں کتنے؟ کبھی گنتی کی ہے کسی نے کہ آج سارے دن میں نے کتنے جھوٹ بولے؟ غیبتیں بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ چغلیاں بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ گالیاں بھی دیتے ہیں کہ نہیں؟ دل میں حسد بھی رکھتے ہیں کہ نہیں؟ لوگوں پر الزام بھی لگاتے ہیں کہ نہیں؟ لوگوں کے الٹے نام بھی پکارتے ہیں کہ نہیں؟ میرے محترم بھائیوں، میں آپ بھائیوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. آپ بھائی توجہ اس طرف رکھیں، توجہ اس طرف. محترم بھائیوں، سورہ الحجرات قرآن مجید کی ایک سورت ہے. میں آپ بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں، آپ گھر جا کے سورہ حجرات کا مطالعہ ضرور کرنا. جو بندہ خود اس کا ترجمہ نہ پڑھ سکتا ہو، کسی بچے سے، اپنی پڑھی لکھی بیٹی سے یہ سورہ حجرات کا ترجمہ گھر کے سارے افراد کو اکٹھے کر کے سن لینا. میں یہ ساری صورت نہیں بیان کر سکتا، بس صرف تھوڑا سا نشان کے طور پر ہم بدگمانیاں کرتے ہیں لوگوں کے متعلق، الزام لگاتے ہیں لوگوں کے متعلق، الزام تراشیاں کرتے ہیں. بھائی یہ سارے کام گناہ کے کام ہیں اور ان پر ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. ہماری توجہ اپنی نیکیوں پر ہوتی ہے، گناہوں پر توجہ نہیں ہوتی. آؤ میرے محترم بھائیوں، ایک دکاندار جو ہر روز 100 روپیہ کمائے اور 150 خرچ کر دے، کچھ عرصے کے بعد دکان کا نتیجہ کیا نکلے گا بھلا؟ ہاں جی، بند ہو جائے گی، بچے بھوکے مریں گے، مقروض ہو جائے گا، معاشرے میں رسوا ہوگا، دکان ٹھپ ہو جائے گی، لینے والے پیچھے پیچھے ہوں گے. او بھائی ہماری زندگی کی دکان کا بھی کہیں حال یہ تو نہیں ہے؟ میری نمازیں، میری تہجد، میری اشراق، تلاوت، اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اور صدقہ خیرات تھوڑا ہے، اور جھوٹ اور چغلیاں اور غیبتیں اور حسد اور الزام تراشیاں اور بغض اور کینے اور عداوتیں اور نفرتیں یہ 150 ہیں اور نیکیاں 100 ہیں. کہیں میری آخرت کی تیاری والی دکان گھاٹے میں تو نہیں جا رہی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ سمجھیں گے؟ اس پر غور کریں گے؟ آؤ میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں. ایک بندہ ہے، اس کی ضرورت ہے پانی. اس نے پانی گھر میں بھر کے لے کے جانا ہے، مسجد سے لے کے جانا ہے یا کسی نلکے سے. نلکا چلا کے اس نے بڑے زوردار طریقے سے 10 کلو والے شاپر میں پانی بھرا اور خیال نہیں کیا اس شاپر کے نیچے چھوٹے چھوٹے 10 سوراخ ہیں. کتنے سوراخ ہیں؟ پانی گھر میں لے کے جائے گا کہ خالی شاپر؟ ہاں جی، تھکاوٹ سے اس نے نلکا بھی چلایا، اس شاپر کو بھرا بھی، لمبا سفر کر کے گھر پہنچا بھی، خوش فہمی میں مبتلا بھی رہا کہ گھر کی ضرورت کے لیے پانی پینے کا لے کے جا رہا ہوں، اور ادھر جا کے دیکھا تو شاپر. کہیں ہمارا بھی معاملہ ایسا ہی تو نہیں ہے؟ یہ نیکیاں جمع کرنے والا شاپر، اس شاپر کے نیچے کہیں 10 چغلیوں اور غیبتوں اور جھوٹ اور حسد اور بغض اور کینے اور عداوتوں والے سوراخ تو موجود نہیں ہیں کہیں؟ میرے محترم بھائیوں، اس پر ہم توجہ دیں، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولنا نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے. وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. اور نیکیاں بندے کو جنت میں لے جاتی ہیں. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. اور یہ گناہ اکٹھے ہو کے بندے کو جہنم کے گڑھے میں پھینکوا دیتے ہیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی غلطیاں بیان نہ کرے. وہ غلطیاں اس میں باقاعدہ موجود ہے، بیان نہ کرے. یہ مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانے کے برابر ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیو، آؤ سبق کی ذرا رویت کرتے ہیں.
اس دنیا میں ہمارا سب سے بڑا سبجیکٹ کیا ہے؟ آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ملک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس لیے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ بنایا کہ ہم چیک کر سکیں کون کتنے اچھے عمل کر کے لایا ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت میں عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر کوئی عمل کا موقع نہیں ہے، وہاں پر حساب ہوگا، دار الحساب ہے، یہاں پر موقع ہے کچھ کر لیجئے۔ میرے محترم بھائیوں، عبادات اس کا پہلا مرحلہ ہے اور عبادات میں خلوص بہت ضروری ہے، نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے عبادات۔ اور اگلا مرحلہ ہے ہمارے معاملات۔ یہ معاملات بھی بالکل ان کا ہماری آخرت کی تیاری میں، جنت جہنم میں باقاعدہ کردار ہے، باقاعدہ کردار ہے۔ نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، تقریر کرنے والے، جہاد کرنے والے، مسجد بنانے والے، مدرسہ بنانے والے، ان سارے لوگوں کو حقوق العباد کی کوئی چھٹی آسمان سے نہیں ملی ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے، کوئی چھٹی والی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل چھٹی والی نہیں ہے بھائی۔ یہ حقوق العباد بھی پورے ہونے چاہیے، معاملات بھی سارے ٹھیک ہونے چاہیے۔ اور تیسرا ہمارا اعمال کی خرابیاں ہیں، ہمیں اپنے جھوٹ کی اصلاح کرنی چاہیے، چغلیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری حاضری قبول فرما لے۔ یہ جو ہمارے بھائی بزرگ ساتھی آپ کو سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سنانا قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بھائیوں کا سننا بھی قبول فرمائے۔ جن بھائیوں نے آپ کے لیے کھانا بنایا اور یہ سپیکر لگوایا اور یہ سارا انتظام انصرام کیا، اطلاعیں دے کر کے آپ سب کو جمع کر کے یہ خوبصورت جلسے کا ماحول بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔